طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ عزیزان گرامی، ماہ اذا ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج چاند رات ہے، کل پہلی ماہ محرم ہے 1445 ہجری۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم سب کو امسال بھی فرش ادائے حسین کی زینت بننے کا شرف عطا کیا۔ یہ بڑا اہم مقام ہے، بڑی اس مجلس کی برکت ہے۔ ماہ اذا انبیاء کرام کی پسندیدہ شے کا نام ہے، ائمہ معصومین کی پسندیدہ شے کا نام ہے، اور جب ہم ان ائمہ معصومین کی پسندیدہ شے کو اس دنیا میں عملی جامہ پہناتے ہیں تو یقیناً ائمہ معصومین ہمیں دعاؤں سے نوازتے ہوں گے۔ لہذا دو چار باتیں اس سلسلے میں گزارش کروں گا۔ کل بھی میری گزارش تھی آپ حضرات کی خدمت میں کہ حد استطاعت جتنا ہو سکے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری میں خرچ کیجئے گا، ذرا بھی کنجوسی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ سیدھا معاملہ آپ کا حسین سے ہے اور اللہ سے ہے۔ نہ حسین سے کوئی بڑا سخی ہے، نہ اللہ سے کوئی بڑا سخی ہے، اور جب ہم ان کی خدمت میں یہ پیش کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں اس سے زیادہ کیا ہے، نوازیں گے۔ لہذا یہ سوچ کر کے نہ کیجئے گا کہ فلاں کی انجمن کا یہ شب بیداری ہے یا عزائے سید الشہداء ہے یا مجلس ہے، نہیں، آپ نام حسین پہ دیجئے گا، آپ سیدہ کے لال کی مظلومیت پر دیجئے گا کہ یہ میں دے رہا ہوں، یہ چندہ جمع ہو کر کے حسین کی مجلس ہوگی، مومنین و مومنات آئیں گے، گریہ کریں گے، اور جب گریہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ آپ گریہ کا مفہوم نہیں سمجھے، ہم اور آپ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سخت دل ہے، یہ پتھر دل ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے، مگر ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی بشارت دی ہے، ان لوگوں سے بھی کہا ہے کہ جو سخت دل ہیں اور ہماری مظلومیت پر اور غربت پر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتا، وہ فقط آ کر کے ہماری مظلومیت کے اس میں شریک ہو جائیں، ہم انہیں نجات دلا دیں گے۔ اللہ اکبر! صرف شرکت کی امام نے ضمانت لی۔ آنسو گرنا الگ بات ہے، پھر آنسو کی قسمیں بیان کی ہیں، آنسو کس حد تک آنا چاہیے، کس طریقے سے رونا چاہیے۔ جو آخری روایت ہے، ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ روتا ہے، یہ آخری آنسو کی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم جب مجلس عزائے سید الشہداء برپا کرتے ہیں، کون ایسے حسین کے عزادار کی آنکھ ہے جس میں آنسو نہ ہو؟ نام حسین خود ہی ایک ایسا نام ہے کہ جب یہ نام آتا ہے تو ہمارا بدن لرزنے لگتا ہے، ہمارا بدن کانپنے لگتا ہے، ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہمارے آنکھوں میں بے ساختہ کیا آ جاتے ہیں؟ آنسو آ جاتے ہیں۔ لہذا اس عزائے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کا اہتمام جو ہے خصوصی انداز سے کیجئے گا، جیسے ہم اپنے خاص مہمان کا اہتمام و انتظام کرتے ہیں کہ ان کے آنے میں
اور ان کے استقبالیہ میں یا ان کی خدمت گزاری میں کسی بھی قسم کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہ رہ جائے جہاں سے وہ ہمیں شکایت کا موقع ملے یا ہمیں شکایت کا موقع ملے، ان کی طرف سے شکایت آئے۔ عزاداران امام حسین یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے اور آپ کے یہ مہمان نہیں ہیں جنہیں ہم فرش ادائے حسین پر بلاتے ہیں، یہ مہمان ہیں حسین کی مظلومہ ماں شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میں پھر تاکید کروں گا آنے والے عزادار کو ایک جملہ بھی ایسا نہ کہیے گا، یہ مت سمجھیے گا اس عزادار کا دل دکھے گا، نہیں، حسین کی ماں کا دل دکھے گا، حسین کا دل دکھے گا۔ یہ سب حسین کے مہمان ہیں، حسین کی مظلومہ ماں کے مہمان ہیں، لہذا ان کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا جائے، انہیں کسی بھی قسم کی اپنی ذات سے کوئی اذیت اور تکلیف یا جملے بازی یا زبان درازی سے کام نہ لیا جائے۔ یہ سمجھ جائیے گا کہ یقیناً ہے اور یقینی ہے یہ بات کہ اگر مادر حسین ناراض ہو جائیں گی تو ہماری دنیا بھی بگڑ جائے گی، ہماری آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اور یہی ایک ایسی اس زمین پر ایسا ذکر ہے جہاں شہزادی نے کہا ہے کہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک اپنے علماء بزرگ سے سنا ہے، خدا کی قسم آنسو آ جاتا ہے کہ ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے کہ مولانا مصائب شروع کریں تو ہم مجلس میں جائیں، نہیں تو باہر رہ کر کے ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ یقین جانیے جب یہ جملہ انہوں نے لا کر کے علماء بزرگ نے بیان کیا، خدا کی قسم بدن تھرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ باہر گفتگو کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہر عزادار کو کہ جہاں حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، سب سے پہلے فرش ادا کی زینت حسین کی ماں بنتی ہے اور ہر آنے والے عزادار کا استقبال کرتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ انتظار کرا رہے ہیں کس کو؟ شہزادی کونین کو۔ وہ منتظر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا، وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کی خواہش مند ہے، آپ کو بلا رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کو بھی بہت طریقے سے ذاکرین اور خطبہ نے عجیب عجیب انداز سے پیش کیا۔ ایک جنازے کی مثال دے کر کے انہوں نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جتنا لگاؤ، جتنی قربت مرنے والے سے جس کو ہوتی ہے، اسی انداز سے جو ہے وہ جنازے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اگر باپ یا ماں مر جائے تو جنازے کے چاروں پائے کے کنارے، یعنی کنارے جو ہے بیٹھ کر رونے والی یا اولاد ملے گی، اور اولاد میں بھی جو ہے بچے ملیں گے یا بچیاں ملیں گی۔ پھر اس کے بعد جو حلقہ ہوتا ہے رشتے کا، جو قریبی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جو تھوڑا دور کے ہوتے ہیں وہ دور ہونے لگتے ہیں، پھر جو دوستانہ تعلقات سے ملتے ہیں وہ دور رہتے ہیں، وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، نہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہے، ہاتھوں میں سگریٹ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حسین سے محبت اور حسین کی ماں سے محبت ہوگی، اتنی ہی جلدی ہم فرش ادائے حسین پر حاضر ہوں گے۔ ہم آئیں گے، ہم منبر کے قریب بیٹھیں گے، ہم حسین کی مظلومیت کا ذکر سنیں گے، ہم ان کی مصیبت کا ذکر سنیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی، پہلی مجلس ہے 1445 ہجری کا، یہ عشرہ اولا اور پہلی مجلس، لہذا ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا ہر عزادار کا احترام کیجیے گا، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ گھر میں ماں کو چلنے کی بھی طاقت اور توانائی نہیں رہتی، مگر جب سن لیتی ہے کہ مجلس ہے، ہمیں جانا ہے، بار بار بچوں سے التجا اور التماس کرتی ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ آپ نے اپنی ایک صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ لہذا عدد وقت بہت تنگ رہتا ہے، حقیقت میں کچھ بیان نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ زیارت عاشورہ، اور حقیقت یہ ہے کہ کم سے کم ہم 10 دن
روزانہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، ظہرین میں پڑھیں، مغربین میں پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں۔ لہذا اس سلسلے کی ایک بات بیان کر کے ربط مسائل زحمت کو تمام کروں گا، بس اتنا یاد رکھیے گا، ہر عزادار کا احترام کیجیے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ کسی کا مہمان نہیں ہوتا۔ وہ یہاں کے ذمہ دار جو ٹرسٹیان ہیں ان کے مہمان نہیں ہیں، انہوں نے صرف اہتمام و انتظام کیا ہے، فرش بچھایا ہے، خانہ سید الشہداء کو سجایا ہے، دھجایا ہے، کس لیے کہ عزادار آئیں، سہولت اور آرامش کے ساتھ یہاں بیٹھیں، ذکر فضائل و مصائب سید الشہداء سنیں اور آنکھوں میں آنسو لا کر کے ان کی ماں کو کیا دیں؟ پرسا دیں۔ آپ سب جو ہیں مہمان کس کے ہیں؟ حسین کی ماں کے۔ میزبان کون ہے؟ حسین کی ماں ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے اور حسین کی مظلومیت پر جتنا ہو سکے روئیے۔ رونے کے لیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اے مسمع، ہماری غربت اور مظلومیت پر رونے کا تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے؟ کہا مولا مجھے کیا علم؟ امام نے عجیب جملہ فرمایا، جب اس دنیا سے کوچ کا وقت آتا ہے، جب میرا محب، میرا چاہنے والا، میری غربت اور مظلومیت پر رونے والا، آنسو بہانے والا جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو جاتے وقت میرے آباء و اجداد کو دیکھتا ہے، اور میرے آباء و اجداد ملک الموت سے نرم اور سلوکی سے کام کرنے کو کہتے ہیں، اور ملک الموت اس نرمی سے جو ہے مرنے والے کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ اس نرمی سے اور محبت سے جو ہے اس کی حیات میں اس کی ماں بھی پیش نہیں آئی ہوگی۔ اس طریقے سے جو ہے ملک الموت حسین کے عزاداروں کی محبوں کی روح کو کیا کرتے ہیں؟ قبض کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے ان آنسوؤں میں۔ اور آنسو یوں ہی نہیں آتے، آنسو لانا بڑا سخت کام ہے، مسکرانا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، ایک متعجب چیز کو دیکھ کر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے عجیب چیزیں دیکھیں گے، لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے گی، مگر رونا آسان کام نہیں ہے قبلہ۔ رونے کے لیے وہ مؤثر کا اثر جو ہے ہمارے قلوب پر کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔ اب سوچئے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کربلا میں فاطمہ کا لال کتنا مظلوم تھا کہ جب نام حسین آتا ہے ہر عزادار رونے لگتا ہے، ہر عزادار رونے لگتا ہے۔ کس مظلومیت سے فاطمہ کو لال کو کربلا میں مارا گیا! نام حسین جیسے ہی آتا ہے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رونا بڑا مشکل کام ہے، رونا آسان کام نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ روتے ہیں، رونے کی قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کچھ آنکھوں میں آنسو لے کر کے روتے ہیں، کچھ صرف پلکوں پہ آنسو رہ جاتا ہے، کسی کا آنسو رکتا ہی نہیں، کسی کے آنسو کے ساتھ ساتھ آہو بکا بھی ہے۔ اور شہزادی کہتی ہیں یہی رونا ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، میرا لال کربلا میں ایسے ہی رو رہا تھا۔ میرا لال کربلا میں ایسے ہی رو رہا تھا۔ کیا حسین لاش علی اکبر پر یوں ہی رو رہے تھے؟ بھائی کے شانے کو اٹھایا، کیسے رو رہے ہوں گے حسین؟ سہا کر کے رو رہے تھے، چیخ چیخ کے رو رہے تھے، چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ عزادار وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل واقعہ بیان کروں گا۔ اہمیت عزا کے سلسلے میں اہمیت سمجھیے، اس کی عظمت کو سمجھیے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے یہ ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم یہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ہم جب مریں گے نا تب ہمیں اس کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلے گا، جب ہم اس دنیا سے کوچ کر کے جائیں گے۔ رونا بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل کام ہے۔
جب مؤثر کا اثر ہمارے قلوب پر ہوتا ہے تب آنسو گرتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، موت کے حوالے سے جس گھر میں موت ہوتی ہے رونے سے آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ مرنے والے کا اس سے کیا رشتہ تھا، کیا رشتہ تھا۔ جنازہ اٹھتا ہے، رونے والے بتا دیتے ہیں کہ مرنے والا کون تھا، میری ماں تھی، میری بہن تھی، میرا باپ تھا، میرا بھائی تھا، میرا بھتیجا تھا۔ یہ سارا رشتہ جو ہے رونے والا بتا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، رونے کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں یہ رونا کتنا مؤثر ہے، کتنا اثر انداز ہے کہ اگر عبادت میں انسان روتا ہے تو عبادت جو ہے وہ لذت والی ہو جاتی ہے، عبادت کو معراج ملنے لگتی ہے۔ اگر دعا کے وقت رویا جائے تو استجابت دعا کے لیے یہ سند بن جاتی ہے۔ اگر حسین کی مظلومیت پر رویا جائے تو یہی آنسو شفاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہماری شفاعت یقیناً انہی آنسوؤں سے ہوگی، لہذا رونے میں شرم و حیا نہ کیا کیجیے۔ روئیے، جتنا روئیں گے اتنا حسین کی ماں آپ کو یاد کریں گی، دعا دیں گے۔ بس عزیزان گرامی، واقعہ رہ گیا، وقت نہیں ہے، کل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کیا ہے اس ادائے حسین کی اہمیت، کیسے کیسے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں جو ہے حسین کی مجلس برپا کی، کس انداز سے اور کس طریقے سے۔ ہم اور آپ کچھ نہیں، ہمارے جیب میں پیسہ ہے، ہم لا کر کے تبرکات بانٹ دیتے ہیں، ہم مجلس برپا کر لیتے ہیں، مگر وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، مگر کس طریقے سے جو ہے وہ وسیلے کو جو ہے مہیا کرتے ہیں حسین کی مجلس برپا کر۔ بس انشاءاللہ بقیہ چیزیں ہمارے برادر عزیز بزرگ عباس صاحب بیان فرمائیں گے۔ استقبال ادا کے سلسلے میں بس اتنا یاد رکھیے گا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے لبوں پر جو ہے جتنی بھی جو ہے رسول اللہ سے جو نسلیں باقی تھی مدینے میں، اور آج بھی ماشاءاللہ سادات کرام کے سلسلے میں دنیا میں جاری اور ساری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینے والے پہچان جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، بنی ہاشم کے خاندان اور قبیلے سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی تھی۔ چھٹے امام کا بھی دور ایسے ہی گزرا، گھر سے جب رونے کی آواز بلند ہوتی تھی مدینے والے کچھ نہیں سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ عزیزو، پہلی محرم کی شب ہے، چاند رات ہے۔ کل آپ نے صغرا کے مصائب کو سنا، میں بھی کچھ گوشے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کی بیٹی جناب صغرا کے حوالے سے، اس لیے کہ ماہ اذاں ماہ محرم میں پہلی شب، دوسری شب، تیسری شب یہی مصائب ہوتے ہیں، یا تو حسین کی روانگی پڑھی جاتی ہے یا پھر باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کا وہ اہتمام و انتظام پڑھا جاتا ہے جب قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا۔ اور ایک مصائب جناب صغرا کے پڑھے جاتے ہیں۔ جناب صغرا حسین کی بڑی چہیتی بیٹی کا نام، بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا۔ سوچئے میرے عزیزو، کل عباس صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے سفر درپیش آیا، میں جا رہا تھا لیکن راستے میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ میرے گھر پہ 4 برس کی میری بچی ہے، مریض ہے، پتہ نہیں دوا کھائی، پانی پیا، نہیں پیا۔ عزیزان گرامی، کس دل سے حسین نے مدینے میں صغرا کو چھوڑا، یہ حسین ہی بتا سکتے ہیں۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو ایک ایک بی بی قبلہ صغرا کے حجرے میں داخل ہوئیں، سب سے پہلے جناب روات داخل ہوئیں۔
کہا صغرا خدا حافظ۔ صغرا ہم جا رہے ہیں۔ صغرا نے کہا اماں کیا ہمیں نہیں لے کے چلیں گی؟ کہا نہیں بیٹی، حکم امام یہی ہے، تم یہیں رہو۔ یہ کہہ کے رباب نکل گئے۔ اس کے بعد جناب لیلا داخل ہوئی، ام فروہ داخل ہوئی، آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا صغرا کے حجرے میں داخل ہوئی۔ عزیزو جیسے ہی بھتیجی نے پھوپھی کو دیکھا، ایک مرتبہ دل میں ایک خوشی ضرور محسوس کی ہوگی جناب صغرا نے۔ اماں رباب چلی گئی، لیلا چلی گئی، ام فروہ چلی گئی، مگر میری پھوپھی اپنے ہمراہ مجھے لے کر کے ضرور چلے گی۔ جیسے ہی جناب صغرا کی نگاہ جناب زینب پر پڑی ہے، تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی ماں، عجیب جملے سے خطاب کیا، خدا کی قسم عجیب جملہ جناب صغرا نے کہا پھوپھی اماں آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بابا نے آپ کی کسی بات کو رد کیا ہو، ٹالا ہو۔ پھوپھی اماں بابا سے سفارش کر دیجئے ہمیں بھی ساتھ لے کر کے۔ جناب زینب نے صبر کی تلقین دی، کہا صغرا صبر کرو، حکم امام یہی۔ لیکن عزیزان گرامی جب بیویاں رخصت ہو لی، لیکن صغرا اپنے حجرے ہی میں تھی، مگر صغرا کی آس ٹوٹی نہیں، امید ٹوٹی نہیں۔ مردوں کی باری آئی، سب سے پہلے باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام اپنی بھتیجی کے حجرے میں داخل ہوئے، لیکن امام مظلوم نے پہلے ہی عباس سے کہہ دیا تھا بھیا عباس، صغرا کو پیار سے سمجھانا، محبت سے بنانا، اور کہنا صغرا جانے کی ضد نہ کرو۔ لیجئے باب الحوائج داخل ہوئے صغرا کے حجرے میں، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، فوراً جا کر کے چچا سے لپٹ گئی، چچا پھوپھی اماں بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اماں رباب بھی چھوڑ کے چلی گئی، چچا آپ ہمیں اپنے ہمراہ لے کر کے چلیے۔ سوچئے باب الحوائج کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک مرتبہ بہت پیار سے محبت سے سمجھایا، کہا صغرا صبر کرو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جب مجھے فرصت ملے گی میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ عزیزان گرامی یہ باب الحوائج نے کس سے کہا؟ اپنی بھتیجی صغرا سے کہا مجھے فرصت ملے گی میں ضرور لینے آؤں گا، مگر صغرا جانے کی ضد نہ کرو، میں تمہاری بات کو ٹال بھی نہیں سکتا اور آقا سے میں ضد بھی نہیں کر سکتا۔ باب الحوائج کہتے ہیں میری لاڈلی صغرا، ارے تمہیں تو معلوم ہے تمہارے بابا کا میں بھائی نہیں ہوں، ارے میں غلام ہوں، اور غلام آقا سے ضد نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی اس کے بعد ایک ایک کر کے بنو ہاشم جو ہے جناب صغرا سے رخصت ہوئے، آخر میں جناب علی اکبر کی باری آئی۔ اللہ اکبر، کل آپ نے مصائب سنا، بھائی بہن کی محبت عجیب ہوتی ہے۔ ایک حسین کی بہن زینب ہے، ایک علی اکبر کی بہن صغرا ہے، ایک سید سجاد کی بہن سکینہ۔ آخر میں جناب علی اکبر، امام نے فرمایا جاؤ علی اکبر اپنی بہن سے رخصت ہو لو، میں جانتا ہوں صغرا تم سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑا مانتی ہے، تم سے بڑی محبت کرتی ہے، صغرا جاؤ۔ علی اکبر تم بھی رخصت ہو لو، مگر علی اکبر اس بات کا خیال رہے صغرا کو سمجھانا، صغرا جانے کی ضد نہ کریں۔ مگر علی اکبر نے عجیب بات کہی میرے عزیزو میرے دوستو، کہا بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آج تک میں نے بہن کی بات کو رد نہیں کیا ہے، اگر صغرا نے ضد کیا تو میں کیا کروں گا اور کیا کہوں گا۔ یہ سننے کے بعد امام کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، امام نے فرمایا میرا حکم ہے جاؤ۔ لیجئے جناب علی اکبر صغرا کے حجرے میں داخل ہوئے،
روایت یہ کہتی ہے جناب صغرا جو ہے غشی کے عالم میں تھی. ایک مرتبہ علی اکبر سرہانے بیٹھ گئے اور صغرا کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. ایک مرتبہ بہن نے آنکھ کھولی, بھائی کو دیکھا, اٹھ کے بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد عجیب جملہ کہا, بھیا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی, بھیا بس اس بات کا جواب دے دیجئے کہ بابا مجھے اپنے ہمراہ کیوں نہیں لے جانا چاہتے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بہن صغرا تم مریض ہو, تم بیمار ہو, بیماری کی وجہ سے تمہارا بدن کمزور ہو گیا ہے, راستہ طولانی ہے, اس لیے بابا تمہیں نہیں لے جانا چاہتے. بس یہ سننا تھا. صغرا رونے لگی, رو کر کے عجیب جملہ کہتی ہے, بھیا علی اکبر, ارے کیا میں اپنے بھائی علی اصغر سے بھی زیادہ کمزور ہوں؟ ارے بابا تو اصغر کو لے جا رہے ہیں, مجھے مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بس یہ سننا تھا. علی اکبر زارو قطار رونے لگے. بس ایک جملہ کہا, صغرا خدا حافظ. اللہ اکبر, صغرا خدا حافظ. بس آخری جملہ زحمت تمام, قافلہ آمادہ اور تیار ہے. 2-4 قدم قافلہ آگے بڑھا. ایک مرتبہ ابوالفضل عباس نے گھر کی طرف رخ کر کے دیکھا. کیا دیکھا؟ عصا کا سہارا لیے ہوئے بھتیجی گھر سے باہر آ گئی. عباس کو یہ کہاں گوارا کہ میری حیات میں کوئی گھر سے باہر آ جائے. میں کہوں گا بھئی, میں کہوں گا باب الحوائج آپ کی غیرت کو ہم غلاموں کا سلام, مگر آپ کی شہادت کے بعد زینب کو بے مغنو چادر بازار کوفہ و شام میں پھرایا گیا. جناب علی عباس نے دیکھا اور کہا آقا قافلہ روک دیا جائے. امام نے قافلہ روکا. پوچھا کیا ہوا بھیا؟ کہا صغرا گھر سے باہر آ گئی. قافلہ رکا, باب الحوائج آگے بڑھے, بھتیجی کو گود میں لیا اور کہا صغرا کیوں نکل آئی؟ چچا کے رہتے ہوئے گھر سے کیوں نکل آئی؟ صغرا نے کیا کہا معلوم ہے؟ چچا گھر میں دل نہیں لگ رہا. کنبے والے جا رہے ہیں, گھر خالی ہو گیا ہے, گھر میں دل نہیں لگ رہا. چچا مجھے بھی ہمراہ لے کر کے چلیے. عزیزان گرامی, ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں, جناب صغرا ہیں. ایک مرتبہ جناب صغرا کہتی ہے چچا میرے بابا کو بلا دیجئے, حسین بڑی محبت کرتے تھے. بس آخری جملہ زحمت تمام, خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے, شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ امام آگے بڑھے. کہا صغرا کیا ہوا؟ کہا بابا گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے. کہا کیا چاہتی ہو صغرا؟ کہا ایک مرتبہ اپنے بھیا علی اصغر سے دوبارہ رخصت ہونا چاہتے ہو. بس عزیزان گرامی, زحمت تمام کر رہا ہوں, لیجئے. ہماری کو بٹھایا گیا, ہر بیویاں ہماری سے اتری, ایک ایک بیوی آگے بڑھی. سب سے پہلے رباب آگے بڑھی, جناب علی اصغر کو صغرا کے حوالے کیا. صغرا نے آغوش میں جناب علی اصغر کو رکھا. کبھی ہاتھوں کو چوم رہی ہے, کبھی پیشانی کو چوم رہی ہے, کبھی آنکھوں کے بوسے لے رہی ہے, کبھی لبوں کو بوسے لے رہی ہے. ایک مرتبہ صغرا رخسارے کے چوم کر کے, رخسارے کو چوم کر کے جیسے ہی گلوے اصغر کو چوما, ایک مرتبہ امام حسین زارو قطار رونے لگے. میں کہوں گا امام نظر امامت سے کربلا کا منظر دیکھ رہے تھے. اے صغرا, ارے بھیا کے گلے کو چوم رہی ہو, کل یہی اصغر ہوگا, اس کا ننھا گلا ہوگا, حرملہ کا تیر ہوگا, اور اصغر میرا میرے ہاتھوں پر شہید. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب یرجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق صحرا وعمیہا ومالہا ومنیہا وسر المستودع فیہا. پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما, ہماری گناہوں کو معاف فرما,
مادر حسین کو ہمارے عمل سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے پروردگار، ہر عزاداران حسین کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں مظلوم حسین کے صدقے میں روزی عطا فرما۔ جو برسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ حسین کے عزاداروں کو دنیا کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ وارث زہرا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔